قرآن پاک زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بتاتا ہے جسے اپنا کر ہر انسان ایک اچھی خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے۔ کسی ملک کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی پیشے سے ہو، اللہ نے جو اسے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے اس میں اس کے لیے دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں بھری ہیں۔ آج کے دور میں انسان کا علم غلط ہو گیا ہے اور ساری طاقت اس پر لگ رہی ہے کہ پیسہ کماؤ، اس سے تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ پیسے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی سے متعلق چیزیں خوبصورت ہو سکتی ہیں۔ گھر خوبصورت ہو، گاڑی خوبصورت ہو، کپڑے اچھے ہوں، گھڑی سب اچھی ہو، کام کاروبار اچھا ہو، لیکن زندگی 3 کپڑوں میں جو گزار رہا ہے اس کی زندگی بھی خوبصورت ہو، اس کا تعلق پیسے کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی کے ساتھ۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ فطرت انسان اور فطرت اسلام ایک چیز، دونوں کا خالق اللہ ہے۔ اسلام جس فطرت کی طرف اشارہ کرتا ہے عین وہی انسانی فطرت بھی ہے۔ بھوکے کے لیے روٹی عین اس کی ضرورت کے مطابق، تو اسلام کی بتائی ہوئی زندگی، قرآن کی بتائی ہوئی زندگی عین انسانی اندر کی پکار اور صدا کے مطابق ہے۔ بیچ میں ایک منفی طاقت شیطان آ گیا جس کی وجہ سے امتحان بھی ہے کہ دونوں راستے کھلے ہیں، جو مرضی اپنا لو۔ تو انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان دعوت دیتا ہے کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں۔ تو شیطانی راستہ جہنم کا راستہ ہے اور قرآن کا راستہ وہ جنت کا راستہ ہے۔ جنگ یمامہ میں کوئی 3000 حضرات شہید ہوئے، اس میں 700 حفاظ تھے، علماء تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق سے قرآن کو جمع کرو۔ تو ایک دفعہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تیار کیا اور قرآن کو جمع کرنے کا نظام بنایا گیا۔ دوسری دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت بنائی اور لغت قریش میں قرآن کو لکھایا۔ اس سے پہلے کئی طرح پڑھا جا رہا تھا، جیسے بنو تمیم کی لغت ہے کہ با کو میم کر دیتے ہیں، لیسا من البرم یا الف کو میم، لیسا من البرم سیام فم سفر، اے آئے بنو تمیم یا رسول اللہ، حل من البرم سیام فم سفر، وہ الف کو میم بناتے تھے۔ تو میرے نبی نے انہی کی لغت میں جواب دیا، لیسا من البرم سیام فم سفر۔ تو اس طرح وہ جو عرب کے 7 لہجے تھے اس میں قرآن پڑھتے تھے، کوئی کسی لہجے میں، کوئی کسی لہجے میں۔ جب حضرت عثمان کے زمانے میں فتوحات کا دائرہ بہت لمبا ہو گیا حضرت عمر کے دور سے، اور مختلف قومیں اسلام میں داخل ہوئیں، تو وہ کوئی کچھ پڑھنے لگا، کوئی کچھ پڑھنے لگا، کوئی کچھ پڑھنے لگا، تو خطرہ تھا کہ قرآن بھی اسی طرح تحریف کا شکار نہ ہو جائے۔ تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پوری جماعت بنائی قریش کی اور ان سے قرآن لکھنے کو کہا۔
پہلی دفعہ لکھا گیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا، تو زید بن ثابت سے کہا گیا کہ جمع کرو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جمع کرنے کی ایک شرط اپنی طرف سے بنائی کہ میں صرف وہ آیت لکھوں گا جو کم سے کم 2 آدمیوں کے پاس ہو، کم سے کم۔ اگر کسی ایک کے پاس کوئی آیت ہوگی تو وہ میں نہیں لکھوں گا۔ تو اس اہتمام میں انہوں نے سارا قرآن جمع کیا، 2 سے زائد